ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال بڑے پیمانے پر منعقد کیے جانے والے ایونٹ جشن ریختہ کا اس سال بھی 2 دسمبر تا 4 دسمبر نئی دہلی کے میجر دھیان چند ہاکی اسٹیڈیم میں شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا، جس میں اردو زبان و ادب کے چاہنے والوں نے دنیا بھر سے شرکت کو یقینی بنایا۔ نیوز ہیڈ روبی نیوز ڈاکٹر آصف علی بھی اس تاریخی ایونٹ میں شریک رہے اور اس ضمن میں شامل کیے گئے کئی پروگرامز میں انہوں نے شرکت بھی کی۔ ناظرین دیکھتے ہیں سلسلے میں یہ تفصیلی رپورٹ۔ ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایونٹ جشن ریختہ کا اس سال 2 دسمبر تا 4 دسمبر نئی دہلی کے میجر دھیان چند ہاکی اسٹیڈیم میں شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا، جسے دیکھنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ اردو زبان عروب زوال ہے۔ اس زبان کے چاہنے والوں اور اس کی آبیاری کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس 3 روزہ ایونٹ میں اردو کے مداحوں، اردو اداروں اور ادب سے تعلق رکھنے والوں اور صحافیوں کی کثیر تعداد اس میں شریک رہی۔ 2 دسمبر کی شام ریختہ فاؤنڈیشن کے سربراہ سنجیو سراف اور بالی ووڈ کے اسکرپٹ رائٹر اور شاعر جاوید اختر نے باضابطہ اس کا افتتاح انجام دیا، جبکہ 3 دنوں کے دوران مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے، جن میں نہ صرف شاعروں کو بلکہ ڈرامہ نگاروں، بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والی معروف ہستیوں، صوفیانہ موسیقی کے گلوکاروں، غزلکاروں اور صحافیوں کو بھی ان کے موضوعات کے لحاظ سے جگہ دی گئی۔ انہی پروگرامز میں ایک پروگرام اردو صحافت کے 200 سال کی تکمیل پر بھی منعقد کیا گیا، جو بنیادی طور پر ایک مباحثہ تھا، جس میں سینئر صحافی ظفر آغا، روزنامہ قومی آواز، شاہد صدیقی، ہفتہ وار نئی دنیا، ندیم صدیقی، سابق ایڈیٹر روزنامہ انقلاب نے شرکت کی، جبکہ شکیل حسن شمسی، سابق ایڈیٹر روزنامہ انقلاب نے ماڈریٹر کے فرائض انجام دیے۔ اس سیشن میں اردو کے سینئر صحافیوں نے نہ صرف یہ کہ اردو صحافت کے ماضی پر تفصیلی روشنی ڈالی، بلکہ حالیہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو صحافت معاشرے میں صرف صحافت نہیں کرتی بلکہ قیادت کا رول بھی نبھاتی ہے، اور ملک کی آزادی میں اردو صحافت کا بھی اہم رول رہا ہے۔ مابعد آزادی بھلے ہی اس پر کئی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن یہ اپنی جگہ ڈٹی رہی اور حکومتوں کے آگے کبھی بھی سر خم نہیں کیا۔ موجودہ صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اردو صحافت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، لیکن اب بھی امید باقی ہے اور اس کا مستقبل تابناک ہے، کیونکہ ڈیجیٹل جرنلزم نے اسے آنن فانن دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو صحافی ڈیجیٹل ذرائع کے استعمال کو یقینی بنائیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کام کر رہے ریختہ فاؤنڈیشن کی ستائش کی گئی کہ یہ اردو زبان و ادب کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے انت تک کوششیں کر رہا ہے۔ سیشن کے آخری میں شرکاء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے شرکاء کے لیے کتابوں کا بازار اور محفل کھانا کے تحت کئی اسٹالز بھی لگائی گئی تھی، جس سے شرکاء لطف اندوز ہوئے۔ کئی مقامات پر اردو کے اشعار پر مشتمل ہورڈنگز اور بورڈز آمیزاں کیے گئے تھے، جنہیں انگریزی اور رومن میں ترجمہ بھی کیا گیا تھا۔ الغرض ریختہ کی اس کوشش کی اردو والوں کی جانب سے کافی ستائش کی گئی اور شرکاء نے اپنا فیڈ بیک بھی دیا۔ اردو صحافت روز اول سے نہایت ہی سیکولر رہی۔ اردو زبان بھی اور اردو صحافت بھی ہندوستان کی زبان تھی، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی کو سیکھنی پڑی اردو، اور انہوں نے اردو میں بہت کچھ لکھا۔ اور اگر آپ جو لوگ ہسٹری کے یہاں اسٹوڈنٹ ہوں گے، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، تو میں جب ہسٹری کی جاننا چاہتا ہوں، اپنی جنگ آزادی کی ہسٹری، نیشنل موومنٹ کی ہسٹری، تو مجھے زیادہ تر مخطوطات جو ہیں، زیادہ تر جو تحریریں ہیں، جو خطوط ہیں، وہ اردو میں ہی ملتے ہیں۔ آپ بھگت سنگھ کو نہیں سمجھ سکتے اردو جانے بغیر، اس کی اصلیت پہ نہیں جا سکتے، صرف ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے۔ آپ جو منشی پریم چند جو لکھ رہے تھے اردو میں، جس طرح لکھ رہے تھے، اردو اخباروں میں چھپ رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہم جشن ریختہ میں ہیں، جو دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں 3 روزہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور اس جشن ریختہ کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اردو کے کئی پروگرامز یہاں پر منعقد کیے جا رہے ہیں، بلکہ اردو صحافت کے جو 200 سالہ جشن مکمل ہوا ہے، اس پر بھی ایک خصوصی سیشن رکھا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے آج سینئر جرنلسٹ ظفر آغا،
شاہد صدیقی، شکیل صدیقی اور دیگر نے بات کی، جبکہ شکیل شمسی نے اس کو ماڈریٹ کیا۔ کافی اچھا سیشن رہا، خاص کر ایسے صحافیوں کے لیے جو دور دور سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور انہیں نہ صرف یہ کہ 200 سالہ صحافت کی تاریخ پر روشنی ڈالی، بلکہ اردو صحافت کا جو منظر نامہ ہے اور جو اس کا مستقبل ہوگا اس کو بھی تفصیلی طور پر پیش کیا۔ میں آصف علی، روبی چینل کے لیے، نئی دہلی سے۔ یہ میرا لگاتار یہ تیسرا سال ہے ریختہ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے اردو سے چاہنے والوں کا کہ یہاں پر اردو کے جتنے بھی ایونٹ ہیں، یہاں پر مشاعرے، غزل سے لے کے کچھ سیمینارز اور ٹاکس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان نے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اردو ایونٹ ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہے سنجیو شراب صاحب اور ریختہ کا جو پورٹل ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اردو پورٹل ہے۔ آج ہمارا ایک گروپ اور انڈیا انٹرنیشنل اسکول سے آیا تھا، جس میں الحمدللہ 50 بچے اسکول کے بچے ہیں، 10 ٹیچرز ہیں، اور ریختہ کا پروگرام سننے کے لیے بھی آئے تھے، دیکھنے کے لیے بھی آئے تھے۔ چونکہ ریختہ کا یہ پروگرام جو ایک بالکل نمایاں پروگرام ہوتا ہے، جس میں ایک ہی کیمپس کے اندر، ایک ہی باؤنڈری کے اندر بہت سارے پروگرام بیک وقت چلنا، کس طریقے سے مینٹین کیا جاتا ہے اتنے بڑے کراؤڈ کو، یہ ایک الگ اس کی ایک پہچان ہے، اور ہر ایک پروگرام اپنی ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اور ہمارے بچوں نے آج کے ریختہ کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور امید کرتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا، بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچے جائیں گے اسکول میں کوئی پروگرام آرگنائز کرنا ہوگا اردو کے تعلق سے یا دوسرے، تو ان کو اتنے زیادہ آئیڈیاز ہوں گے کہ ٹیچر سے زیادہ وہ مینجمنٹ سے زیادہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ایسے ایسے پروگرام کرنا ہے۔